بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نگاشتن لکھنا نقش کرنا نگارد مضارع نگریستن دیکھنا نگرد مضارع نواختن عزت کرنا نوازد مضارع ہراسیدن ڈرنا ہراسد مضارع وزیدن ہوا کا چلنا وزد مضارع ورزیدن اختیار کرنا ورزد مضارع آرامیدن آرام کرنا آرام دینا آرامد مضارع آغازیدن شروع کرنا آغازد مضارع۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں روزانہ استعمال کرتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں۔ آغاز پڑھتے ہیں نا سورج، وہ یہی آغازیدن سے ہی بنا ہے۔ آغاز، آرام روزانہ استعمال ہوتا ہے لفظ۔ خوف و ہراسیدن سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ فعل ماضی کی آخری قسم آج ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہے ماضی معطوف۔ ماضی معطوف، اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ یہ ماضی حقیقت میں دو ماضیوں سے مرکب ہوتی ہے۔ کتاب ہے سامنے؟ یعنی دو کام کیے ہوتے ہیں بندے نے، ایک کام کے بعد دوسرا کام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں میں کھیل کر آیا، اب یہاں دو کام ہیں، ایک کھیلنا اور ایک آنا۔ میں سو کر اٹھا، تو سونا ایک کام ہے اور اٹھنا دوسرا کام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ جب ایک کام کے کرتے ہی دوسرے کام کا کرنا یا ہونا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس وقت ماضی معطوف استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی جب اس طرح کی کوئی بات آپ نے بیان کرنی ہو کہ میں نے ایک کام کے بعد فوراً دوسرا کام کیا ہے، اس کے لیے یہ ماضی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، بنانے کا طریقہ انہوں نے نہیں لکھا۔ بنانے کا طریقہ بالکل آسان ہے کہ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں چونکہ کام دو ہیں تو مصدر بھی دو استعمال ہوں گے۔ مثلا میں کھیل کر آیا، اس میں ایک کھیلنا والا مصدر استعمال ہوگا، ایک آنا والا، دو مصدر استعمال ہوں گے۔ پہلے مصدر سے ماضی مطلق کا پہلا صیغہ بنا کر اس کے آگے ہا لگا دینی، جیسے ہم ماضی قریب یا ماضی بعید میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ مثلا بازیدن ہے کھیلنا، تو بازیدہ یہ پہلا مصدر ہے۔ پہلے مصدر سے ماضی مطلق کا پہلا صیغہ بنا کر اس کے آگے ہا لگا دیں، اور دوسرے مصدر سے ماضی مطلق کی پوری گردان بنائیں، اور وہ اس کے آگے باری باری لگاتے جائیں ایک ایک صیغہ، تو وہ پوری گردان بن جائیں گے۔ مثلا میں وہ کھیل کر آیا، تو ایک ہے کھیلنا، ایک ہے آنا۔ کھیلنا کا مصدر بازیدن ہے، آنا کا آمدن ہے، تو پہلے مصدر سے ماضی مطلق بنا کر ہا لگائی تو بنا بازیدہ۔ دوسرے مصدر آمدن سے ماضی مطلق کی گردان کیسے ہوگی؟ آمد، آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم، یہ اس کے آگے باری باری لگا دینی ہے۔ بازیدہ آمد، وہ کھیل کر آیا۔ بازیدہ آمدند، وہ کھیل کر آئے۔ بازیدہ آمدی، تو کھیل کر آیا۔ بازیدہ آمدیم، ہم کھیل کر آئے، ٹھیک ہے؟ تم سب کھیل کر آئے۔ بازیدہ آمدم، میں کھیل کر آیا۔ بازیدہ آمدیم، ہم سب کھیل کر آئے، ٹھیک؟ جو انہوں نے لکھی ہے مثال وہ دیکھو، امجد طعام خوردہ رفت، امجد کھانا کھا کر گیا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے امجد طعام خورد و رفت، اصل میں تو یوں ہے نا، دو فعل ہے نا، دو کام ہیں، لیکن اس کو آسان کرنے کے لیے خورد و رفت کی بجائے انہوں نے پہلے کے آگے ہا لگا دی تاکہ وہ اسی طرح رہے، اس کو ہر جگہ آپ کو تبدیل نہ کرنا پڑے۔
پہلے کو تبدیل نہیں کرنا، پہلا اسی طرح رہے گا۔ خوردہ اگلا تبدیل ہوتا رہے گا، خوردہ رفت، خوردہ رفتند، خوردہ رفتی، خوردہ رفتید، خوردہ رفتم، خوردہ رفتین۔ اب جب ہم اس کی گردان کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں دو مصدر چوز کرنے ہیں، ہم نے دو مصدر لینے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ ان میں سے پھر ایک کو پہلے، کس کو پہلے رکھنا ہے کس کو بعد میں رکھنا ہے، یہ بھی ہم نے خود دیکھنا ہے، اور پھر اس طریقے کے مطابق اس کی گردان کرنی ہے۔ تھوڑا سا اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ مثلاً برآمدن کا معنی ہوتا ہے نکلنا، اور پریدن کا معنی ہوتا ہے اڑنا، ٹھیک ہے؟ ان دونوں مصدروں سے ہم نے اس کی گردان بنانی ہے۔ برآمدن کو پہلے رکھنا ہے، پریدن کو بعد میں، تو کیسے ہوگی گردان؟ برآمدہ پرید، برآمدہ پرید، برآمدہ پریدند، برآمدہ پریدی، برآمدہ پریدید، برآمدہ پریدم، برآمدہ پریدیم۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ نکل کر اڑا، وہ نکل کر اڑے، تو نکل کر اڑا، تم نکل کر اڑے، اس طرح ترجمہ ہو۔ سمجھ آ گیا؟ گرنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ افتادن، گرنا کا مصدر ہے افتادن، اور اٹھنا کا ایستادن، کھڑے ہونا۔ وہ اٹھنا اور ہوتا ہے، وہ اٹھنا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہو گئے، برخاستن، مجلس لگی ہوئی ہے، اٹھ کھڑے ہوئے ہیں لوگ، وہ برخاستن ہے۔ زمین سے اٹھنا وہ ایستادن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو افتادہ ایستاد، وہ گر کر اٹھا، افتادہ ایستادند، وہ گر کر اٹھے، افتادہ ایستادی، افتادہ ایستادید، افتادہ ایستادم، افتادہ ایستادیم۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ایک اور مثال اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ سوچنا کا ہوتا ہے اندیشیدن، اور حملہ کرنا کا ہے تاختن، ٹھیک ہے؟ ان دونوں سے کیسے ہوگی گردان؟ اندیشیدہ تاخت، کیا مطلب ہوگا؟ اس نے سوچ کر حملہ کیا۔ اندیشیدہ تاختند، انہوں نے سوچ کر حملہ کیا۔ آگے اندیشیدہ تاختی، اندیشیدہ تاختید، اندیشیدہ تاختم، اندیشیدہ تاختین، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو آج والا سبق پڑھا ہے اس میں آپ نے اس طرح گردان اس کی کرنی ہے، لکھنی ہے گردان، وہ اس طرح لکھنی ہے کہ پہلے دو مصدروں کو ملانا ہے، نگاشتن اور نگریستن، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرے اور تیسرے کو ملانا ہے، نگریستن کو اور نواختن کو، دو ہو جائیں گی، پھر نواختن اور ہراسیدن، پھر ہراسیدن اور دزدیدن، اسی طرح ایک ایک مصدر کو اگلے مصدر کے ساتھ ملاتے جانا ہے، اور یہ آپ نے گردانے ترجمے سمیت لکھ کے چیک کروانی ہے، ٹھیک ہے جی؟ جتنے بھی مصدر آج ہم نے پڑھے ہیں ان سب میں